السلام علیکم، میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں براق نیوز۔ آج کی لائیو ٹرانسمیشن براق نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ رمضان کریم کی برکتیں ہیں، رونقیں ہیں اور ہر طرف جو ہے ایک ماحول ہے۔ ہر بندہ ہی نماز کا اہتمام کر رکھا ہے، سحری کا اہتمام کر رکھا ہے، افطاری کا، اور اس طرح کے ماحول میں جو ایمان کا جو لیول ہے وہ اپنی ہی پیک پر ہوتا ہے۔ ہر بندے کا دل ہوتا ہے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں، اچھے اعمال کروں، اور جتنی نیکیاں سمیٹ سکتا ہوں سمیٹ لوں۔ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بھرپور پیکج بھی لگایا ہوتا ہے کہ ایک نیکی کرو گے، ایک نیکی کے بدلے آپ کو 70 نیکیاں دی جائیں گی۔ تو اسی حوالے سے ہم آج کا ایک پروگرام کر رکھے ہیں۔ آج 4 رمضان ہے اور جو ہے اس کے حوالے سے پروگرام کر رکھے ہیں۔ حافظ انس قادری صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا ایک مہمان بنے ہیں۔ خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، خوبصورت شخصیت ہیں، کھاریاں کا جاننا پہچانا نام ہے، نعت خوانی کی فیلڈ میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، کلاسیکل بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں اور عوامی کلام بھی بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ بہت کم عرصے میں انہوں نے بڑا اپنا مقام پایا اور بڑی دور دور تک ان کو لوگ محفل پر انوائٹ کرتے ہیں۔ ثنا خوانی کے حوالے سے حافظ انس قادری صاحب سے تھوڑی سی ہم گفتگو بھی کریں گے، اور رمضان میں جو محافل ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کون کون سی محافل ہوتی ہیں، کتنا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے افطاری کے بعد نماز عشاء کے بعد تراویح ادا کرنی ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کا یہ دل ہوتا ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے آرام فرما لیں، کیونکہ صبح پھر سحری کے وقت دوبارہ جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ یہ ساری روٹین کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے، ایک نعت خان کی فیلڈ لائف کس طرح گزرتی ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ حافظ انس قادری صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب یہ بتائیں مجھے کہ ثنا خوانی کی فیلڈ میں رمضان کے جو ماحول ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں کیا روٹین ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، رمضان کے مہینے میں محفلیں تو کم ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر آپ کی جیسے محبت کرنے والے ٹرانسمیشن وغیرہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ٹی وی چینلز پہ اور ریڈیو اسٹیشن چینل پہ اس طرح کافی سارے جو ہیں، یعنی کہ لائیو ہی ہم نے رمضان میں نہ سامنے آنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات محفل کی رہے گی، جو محافلیں ہوتی ہیں وہ اس طرح ترتیب ہوتی ہے کہ جو کروا بھی رہے ہیں نا محفلیں، ان کی ترتیب اس طرح کی ہے کہ عصر سے افطاری ٹائم تک، ٹھیک ہے، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد محفل شروع ہو گئی ہے، مخصوص سی محفل ہے، اس میں ایک تلاوت، ایک دو نعت خوان، اور اگر بیان ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو افطاری کے ٹائم تک افطاری، پھر اس کے بعد اپنی جیسی ترتیب ہوتی ہے تراویحوں کی۔ حافظ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک میں ظاہر تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو محافلوں کا سلسلہ ہے رمضان کے بعد ہی پراپر لوگ سٹارٹ کرتے ہیں؟ جی، جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، رمضان کی آمد سے پہلے اور عید سے فوراً بعد بہت زیادہ محفلیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ اب تقریباً میں نے رمضان سے پہلے 10 دن، جو آخری 10 دن تھے لگاتار مارچ کے، الحمدللہ بڑی بڑی دور تک جا کے میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ والی بات آ گئی کہ جتنا ٹائم دینا ہو، ٹائم نہ پہنچنے ہو، وہ پھر اس طرح کر کے مینیج بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا۔ پھر لوگ اپنے ذہن میں بڑے بڑے کئی سوالات لے کے اٹھتے ہیں کہ ہماری طرف نہیں آئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ پھر ہر ایک انسان کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک اپنے زاویے سے سوچتا ہے، ٹھیک ہے، بس اسی طرح۔ یہ بات ہم اکثر جو ہے نا کرتے رہتے ہیں کہ ایک ثنا خوان کی فیلڈ یا کسی بھی سیلیبریٹی کی جو لائف ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حافظ انس قادری صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ ایک نعت خان کو جب ایک اور جگہ پہ انوائٹ کر لیا گیا ہے، ایک بندہ 1 مہینہ پہلے اس نے آپ کو کہہ دیا کہ ہماری محفل پہ آپ نے آنا ہے اور لازمی آنا ہے، پھر اشتہار وغیرہ، پوسٹ وغیرہ، فلیکس وغیرہ سب کچھ لگ چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ جی ہماری محفل ہے فلاں فلاں ڈیٹ کو، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالنا ہے، تو پھر وہ بندے کے لیے مینیج کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک محفل اگر لاہور میں ہے، دوسری اسلام آباد میں ہے،
تو پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو بلانے والے ان کے ذہن میں یہ چیز جاتی ہے کہ شاید پیسوں کی وجہ سے ہمارے پاس نہیں آ رہے، ہم کم پیسے دے رہے ہیں، ادھر سے کچھ زیادہ مل رہے ہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی. ہر بندے کو ٹائم دینا بہت مشکل ہوتا ہے، ہر بندے کو کے مزاج کے ساتھ مل کے جو ہے چلنا وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. حافظ انس قادری صاحب، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سر بھی بڑی خاص عطا کی ہے. تمام نعت خوانوں میں بڑا ایک اپنا مقام رکھتے ہیں. خوبصورت کلام حافظ صاحب مدینہ شریف کے حوالے سے ہمیں سنائیں. جی میں مدینہ شریف کے حوالے سے پنجابی کلام کے 2 اشعار پیش کرتا ہوں. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دے تصویر بنا دیا گزر گئے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دے تصویر بنا دیا گزر گئے سرکار نو چیتے کر کر کے بس نیر وگا دیا گزر گئے او میرے عمر مدینے دے ٹبیاں دے کہ سردار 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 نکیرا قبر دے وچ جدو پوچھے آ کیویں گزریا میں آکھاں گا بس دنیا تے او میلاد منا دیا گزر گئے او میرے عمر مدینے دے ٹبیاں دی. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جدو سورج ڈب جائے رات ویلے جدو سورج ڈب جائے رات ویلے ہر پاسے ہنیرا ہو جاندے سونے دیاں یاداں دے دیوے اٹھ اٹھ کے جلاندیاں گزر گئے میرے عمر مدینے دے ٹبیاں دے. بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اور یہ پرانا کلام ہے، یہ اس دور کا کلام ہے جب نعت کو صحیح معنوں میں نعت کر کے پڑھا جاتا تھا اور نعت کے تقدس کو برقرار رکھا جاتا تھا. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. بہت ہی پرانا کلام اور صحیح دل کو چھو جانے والا کلام ہے، پرسوز ہے. اہل ذوق بڑی محبت سے اس کو سنا کرتے تھے. آج کل تو اس طرح کے کلام آ گئے ہیں کہ یقین کریں کہ جو ہے نا بندہ پڑھ رہا ہو تو بندے کا جو دماغ ہے نا وہ کلام کی طرف نہیں ہوتا، وہ جس طرز پہ کلام ہوتا ہے نا وہ اس طرف چلا جاتا ہے. اس طرح کا ماحول ہے. اور ہمارا یہ مشن ہے، ہماری یہ جو ہے نا کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنے حصے کا ہم نے یہ دیا ضرور جلانا ہے کہ اپنی جو محافل ہیں، جو ہمارے سٹیج پر ثنا خوان ہیں، ان کے پڑھنے کے انداز کو اس طرح اویئرنیس پیدا کی جائے نئے آنے والے نعت خوانوں میں، بچوں میں، کہ جو ہے نا نعت خوانی کو صحیح معنوں میں نعت خوانی کر کے ہی پڑھا جائے، ان نعت کے تقدس کو برقرار رکھا جائے. جو اعتراضات اٹھتے ہیں اسی وجہ سے اٹھتے ہیں، جو غیر ہیں وہ اسی لیے
جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے نعت خان محفل کو محفل رہنے ہی نہیں دیتے. تو یہ جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اپنی اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ سناہانی کی فیلڈ کو یا نعت خانوں کو کس طرح اویئرنیس پیدا کی جائے, کس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ سناخانی کی فیلڈ میں لوگ اسی طرح وہی جو پرانا ماحول تھا, ہمارے بزرگ جب محفل میں بیٹھا کرتے تھے, جب کوئی بندہ نعت شریف پڑھتا تھا تو ہر بندے کی آنکھ اشکبار ہو جاتی تھی. اس جذبے سے پڑھتے, سننے والے بھی اس جذبے سے سنتے تھے اور پڑھنے والے بھی. آج کل تو اللہ معاف کرے جو بانیان ہیں وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جو ماحول بنا ہوتا ہے, اور نعت خان بھی, دونوں طرف سے ہی اویئرنیس کی ضرورت ہے. حافظ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے سناہانی کی فیلڈ میں بڑا کلاسیکل آپ خوبصورت پڑھتے ہیں, سناہانی کی فیلڈ میں باقاعدہ شاگردی کہاں سے کی؟ دیکھیں جی میں نے شاگردی تو کی ہے الحمدللہ, اور عرصہ دراز سے تو پڑھتا آ رہا ہوں, بچپن سے ہی پڑھتا آ رہا ہوں, سن کے پڑھا سب کو. لیکن مجھے کافی سارے حضرات نے مجھے مشورہ دیا, میں آج ان کو دعائیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. انہوں نے بولا کہ آپ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں, سیکھے بغیر آپ نعت کو سمجھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمارے ادھر آستانہ علیہ جنڈا والا شریف پھر سید جرار حسین شاہ صاحب, آپ کے پاس الحمدللہ میں نے کافی عرصہ نعت شریف بھی سیکھی اور بہت کچھ سیکھا. نعت شریف کے ساتھ نعت شریف کی تربیت حاصل کی اور اس کے ساتھ دوسری بھی تربیت حاصل کی, دنیاوی بھی دینی بھی, اور بس الحمدللہ اسی طرح. بہت اچھی بات ہے. یہ ایک بات میں کوٹ کرتا چلوں کہ پیر سید جرار حسین شاہ صاحب, آپ سے ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کی کہ شاہ صاحب بندہ جو ہے نا یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتا ہے. تو بڑی خوبصورت مثال دی انہوں نے. کہتے ہیں ہمارے دور میں وہ ٹیپ اور کیسٹ والا جو سسٹم ہوتا تھا, کہتے ہیں وہ ٹیپ سے سن کے آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں, وہ آپ کی نہ غلطی نکال سکتی ہے نہ آپ اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں. استاد کا ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ استاد آپ کو گائیڈ بھی کرے گا اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں. حافظ صاحب کوئی خوبصورت سا اردو کلام ہمیں سنائیں رمضان کے حوالے سے. اردو کلام مشہور زمانہ کلام ہے, میں اسی کی ایک دو شعر پیش کروں گا. دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے, دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے, جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سمانے کے لیے ہے, یہ نقش تو آنکھوں میں سمانے کے لیے ہے, جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. واہ واہ واہ, بہت ہی خوبصورت شعر کہ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ, یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے.
بہت ہی کمال جو ہے انداز ہے، اور جو کلام ہے، کلام کی سلیکشن کرنا یہ بڑی مہارت کی بات ہوتی ہے، بڑی جو ہے نا باریکی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کلام کی سلیکشن کریں اور اس حساب سے کریں کہ جو ماحول ہے، جس طرح کا ماحول لوگ سننا چاہ رہے ہیں، جس طرح کے دن چل رہے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ میں، رمضان میں لوگ خوبصورت مدینہ شریف کی حاضری کے کلام سننا پسند کرتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہے جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور جتنے بعد میں دیکھیں گے، سب کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ کی مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ یہ جو شعر ہے، یہ وہی بندہ دل سے جو ہے نا اس چیز کو، فیلنگ کو محسوس کر سکتا ہے جس بندے نے پہلی نظر گنبد خضرا کو دیکھا ہو اور اس کے دل میں یہ کیفیات طاری ہوئی ہوں کہ جب پہلی نظر میں آپ گنبد شریف کو دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک دیکھتے ہیں، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں بس ادھر ہی زندگی گزار دوں اور یہ نقش میری آنکھوں میں برقرار رکھے۔ یہ جو ہے نا اپنی اپنی کیفیت کی بات ہوتی ہے۔ حافظ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ خوبصورت آواز بندے کی خواہش ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ خوبصورتی بندے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہے۔ آپ کے دل کی اب اس سے آگے خواہش کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، الحمدللہ کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں، ٹھیک ہے جی، نہ کاروبار کے لحاظ سے، نہ آواز کے لحاظ سے، الحمدللہ جو ہے سرکار کا دیا ہوا ہے، بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان ہے نا، انسان تو جتنا کرے اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ میری خواہش الحمدللہ بچپن سے بھی یہی ہے اور ابھی بھی یہی ہے کہ سرکار کا روزہ ہو اور ادھر بیٹھ کے ہم سرکار کی نعت شریف پڑھتے ہوں۔ بس یہی خواہش ہے کہ سرکار کے روزے پہ بیٹھ کے براہ راست سرکار کو نعت شریف سنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش اسی رمضان میں پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ وہ میں کچھ دن پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہر خزانہ ہے کہ ہر پورے جتنے 7 ارب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اگر 7 ارب انسانوں کو ان کی خواہش کے مطابق جو جو وہ مانگتے ہیں، جو جو ان کے دل میں ہے، جو زبان پر نہیں ہے، سب کچھ سب کو عطا کر دے، تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو پانی میں ڈبو کے باہر نکالیں تو اس کے ناکے کے اوپر پانی لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ خوبصورت بات آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے چلوں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اختیارات دیے تھے، اور جو ہر چیز پر ان کے جو ہے نا اختیار تھا، ہوا پر اختیار تھا، پانی پر اختیار تھا، پہاڑوں پر تھا۔ تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں تیری مخلوق کی جو ہے نا دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدائی دعویٰ نہ کرو، یہ اس کام صرف میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا اللہ، مجھے ایک دفعہ موقع دیں، میں آپ کی جتنی مخلوق ہے سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں سب کو۔ بار بار اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پورے 6 مہینے ان کا دسترخوان پکتا رہا، کھانے بنتے رہے مختلف قسم کے۔ 6 مہینے لگاتار دیگیں چڑھتی رہی، پکتی رہی، پکتی رہی، پکتی رہی۔ تو 6 مہینے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ اپنی مخلوق کو بھیجے کھانا کھا لے، دسترخوان لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان بتائیں کہ پہلے تری والی مخلوق کو بھیجوں یا جو ہے نا خشکی والی کو؟ تو کہتے ہیں جس کو مرضی بھیج دیں، تری والی کو پہلے بھیج دیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا، سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی نکلی اور ایک ہی لقمے میں وہ سارا دسترخوان نکل گئی، ٹھیک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے کہتی ہے، کیا سلیمان آج میں تمہاری وجہ سے جو ہے نا ایک لقمہ کھایا ہے اور آدھی بھوک کی رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ اس طرح کے 2 لقمے کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 6 مہینے لگاتار دسترخوان پکتا رہا، کھانے پکتے رہے، اور وہ ایک مچھلی کا کھانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو کہتے ہیں، یا اللہ یہ صرف تیرا ہی کام ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے نا ایک نبی نے سوال کیا کہ یا اللہ اگر یہ ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں یہ نافرمان ہو جائیں تو؟ اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اگر سارے آپ کو ماننا چھوڑ دیں، آپ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے
تو ہم ایک ایسا جانور بھیجیں گے جو ایک ہی لقمے میں پوری دنیا میں جتنے جن و انس ہیں سب کو نگل جائیں گا. ایک ایسا جانور بھیجیں گے. تو عرض کیا یا اللہ وہ جانور کدھر ہے؟ تو فرمایا کہ ہماری کسی چراگاہ میں چر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کتنی بڑی چراگاہیں ہوں گی جہاں پر اتنے بڑے جانور ہیں، یہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا مرضی جتنا ہو سکتا ہے کریں. اس کے ساتھ ساتھ صدقے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اور حافظ صاحب سے ایک آخری کلام بھی سنیں گے جو رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ جو اسپیشلی رمضان کا کر کے سنتے ہیں کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے سوائے موت کے. اور صدقہ جب آپ دیتے ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ جس نے تیری رضا کی خاطر صدقہ دیا ہے، تیرے بندے کی مدد کی ہے، تو اس کی مدد کر، تو اپنی قدرت سے اپنے خزانوں میں سے اپنے غیب کے خزانوں میں سے اس کو عطا کر. اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس نے کسی کی مدد کا ہاتھ روکا تو اس کی مدد کو روک لے، تو اس کے رزق کو روک لے. تو جتنی زیادہ ہو سکے اس رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد بھی، رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ 1 روپیہ اگر صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو 70 روپے کے برابر ثواب ملتا ہے. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے صدقہ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. حافظ صاحب سے خوبصورت کلام یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. کچھ اور سنا دیں آپ. مشرے زمانہ کلام اردو کلام میں پیش کروں گا. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ
سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ بہت ہی آج کی خوبصورت حاضری رہی، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، صرف میری نہیں کائنات میں بسنے والی ہر ایک چیز کی بہار صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ہے۔ آج کی ہماری یہ خوبصورت ٹرانسمیشن، لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے تھے براق نیوز پر۔ رمضان کی برکتیں سمیٹتے رہیں، رمضان کی رونقیں بحال رہیں، اس طرح کے بے شمار رمضان آپ دیکھیں جس میں آپ اپنی بخشش کا سامان کر سکیں، اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کو وسیع فرمائے، دسترخوان حسن کے نسبت سے دسترخوان حسن کا صدقہ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔